اور انسان میں فرق ہے۔ آدمی جو حضرت آدم کی نسل سے ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ انسان بھی ہو۔ امیر المومنین کہتے ہیں ذالک میت الاحیاء، کئی زندہ لاشیں ہوتی ہیں، وہ زندہ بھی نہیں ہوتے، تمہیں زندہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور کئی مردہ ہوتے ہیں تمہاری نگاہوں میں کیونکہ کھانا پینا بند کر دیا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ انسان کا اگر علمی اور فکری سفر جاری رہے تو مرنے کے بعد بھی انسان زندہ رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ اب تک سب فالو کر رہے ہیں میری بات کو؟ انسان کا اگر علمی فکری سفر جاری رہے، اور وہ علمی فکری سفر ایک شرط کے ساتھ جاری رہے، اور وہ شرط ہے ایمان۔ کسی بھی شے میں ایمان شرط ہے، اگر ایمان نہ ہو تو جتنا مرضی فکری سوچ کرتے رہیں اس کو دوام نہیں ہے، اسے زندگی نہیں۔ اسی طرح سے قرآن کہتا ہے کہ بہت سے افراد چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن اتنے خدا سے دور ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، وہ مویشیوں کی طرح سے بن جاتے ہیں، بل ہم اضل، نہیں بلکہ وہ مویشیوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اب یہ سفر کیا ہے؟ مجھے ایک تھوڑا سا اس سے کربلا سے پہلے کا ایک سفر پیش کرنا۔ جناب آدم سے جو سفر شروع ہوا تو وہاں ایمان کا اور کفر کا مقابلہ تھا، شیطان مقابلے میں تھا، ایمان جناب آدم کے ساتھ تھا۔ لیکن جب جناب نوح تک پہنچا تو اللہ نے سارے ظالموں کو ختم کر دیا اور سارے با ایمان کو باقی رکھا۔ نہ صرف با ایمان بلکہ جو با عمل بھی تھے وہ با ایمان لوگ باقی رہے۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں اللہ نے تمیز پیدا کر دی کہ ظالم و مظلوم باقی رہیں، صرف ظالم کو مار دیا جائے، مظلوم باقی رہے۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں اور ترقی ہوئی، ظالم مظلوم دونوں کو باقی رکھا، لیکن ظالم و مظلوم میں تمیز پیدا کر دی۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں ارتقا ہوا، وہاں جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور ان سے نسبت دے دی گئی انسانیت کی، حقانیت کی، ایمان کی، فکر کی۔ لیکن کمال جناب ختم مرتبت کے زمانے میں آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ وہ انسانیت کی آخری حد ہے جہاں انسان تمام دوسری مخلوقات کے ساتھ بما ہوا انسان کی حیثیت سے باقی رہتا ہے، لیکن اللہ نے تمام انسانوں میں اس سوچ کو پیدا کیا کہ اب باقی رہنے کے ساتھ ساتھ خود تمیز پیدا کرو کہ اللہ اگر نہ بھی بتائے تو خود پہچانو کون حق پہ ہے اور کون باطل ہے۔ تو امت محمدی کو سوچ اور فکر کی وہ ترقی عنایت کی ہے جو کسی سابقہ امت میں اس طرح سے نہیں تھی جیسی حبیب خدا کی امت کو نصیب ہوئی۔ اور اس میں بھی معراج سید الشہداء کے زمانے میں آ کے ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان یا کربلائی ہے یا یزیدی ہے یا حسینی ہے